حکیم شہزاد احمد اور فلوح پاڑ، میں نے ان کی حمایت میں 2 ویڈیو پہلے بنائی ہیں۔ اب تیسری جو ہے نا، میں ان کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک عرض کی تھی کہ آپ حکیم ہیں، طبیب ہیں، اور حکیم طبیب کا جو پیشہ ہے وہ ایک محسن ہوتا ہے، انسانیت کا مسیحا ہوتا ہے۔ لوگوں کے اللہ کے بعد اس کے اوپر، حکیم کے اوپر اور طبیب کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بچا پائے گا اللہ کے بعد۔ لیکن آپ کی جو معاملات ہیں، ازواج والے جو بیویوں کو آپ نچواتے ہیں، جو ڈانس کرواتے ہیں، جو ساتھ لے کے پھرتے ہیں، یہ اسلام کے بھی منافی ہے اور انسانیت کے بھی منافی ہے، طب کے بھی منافی ہے۔ وہ ایک غزل ہے نا، خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ بڑی پیاری غزل ہے۔ اس کے آخری جو شعر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ بھائی شہزاد صاحب، طب کی دنیا میں منفرد نام ہے آپ کا، اور آپ جیسے اور بھی پہلے نام تھے جن کو میں جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ ویڈیو پہ نام لینا مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم گجرانوالہ سے جائیں نا، حافظ آباد کی طرف، تو آگے ایک پنڈ آتا ہے نوکھر، وہاں سے ایک حکیم شہزاد جیسا بندہ اٹھا۔ اس نے ایکڑ زمین بیچی اپنے باپ کی۔ اس نے 2 چیزیں بنائی، شربت کریلا اور مجون مچھلی۔ آپ کے لیے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، کسی کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے پشاور سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ، ہر جگہ کی جو دیواریں تھیں نا، وہ ساری فل کر دی، لکھوا کے، مجون مچھلی، شربت کریلا۔ وہ بھائی صاحب، میں اس کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں کیسے وہ اٹھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس شہر میں وہ دواخانہ کھولتا تھا نا، دواخانہ کھولتے ہی وہاں پہ 2 لاکھ 3 لاکھ کی سیل ایک دن میں ہوتی تھی، ایک دن میں۔ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے بھی ناز و انداز آپ سے ملتے جلتے تھے۔ پھر کیا دیکھا، قرضے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا والے، اخبار والے، ٹی ویوں والے، کیبلوں والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب اندر پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ کیسے حالات میں ہیں، یہ شاید آپ بھی جانتے ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ اور یہ جو آپ کی ویڈیو میں سوچتا ہوں کہ میں کلپ چلاؤں، پھر میں عظمی کہ کلپ نہ چلاؤں، ایسی واہیات باتیں کرنا اور اس طرح کی آڈیو بنا کے سینڈ کرنا، ویڈیو بنا کے سینڈ کرنا، یہ طبیب کے اور حکیم کے شان کے منافی ہے، خلاف ہے۔ میں نے آپ کو ایک اچھے طبیب اور حکیم کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اچھا حکیم اور طبیب وہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک عورت آئی ہے حکیم کے پاس، تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو وہ پریشان ہوئی کہ جب حکیم نے میرا یہ دیکھ لیا ہے، جیسے اس کا پد نکلتا ہے، اس نے دیکھ لیا، تو حکیم اس کے لیے اتنا اس کے آگے بہرا بن گیا کہ اس نے کہا اونچی بولو اور اونچی بولو، تاکہ وہ عورت سمجھ گئی کہ واقعی یار یہ تو اس کو تو اونچی آواز سنتا ہے، لیکن جو میری ہوا خارج ہوئی ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ آپ کو پولیس اٹھاتی ہے، ادارے اٹھاتے ہیں، لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں اور لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، یہ نشانہ طب کو بنتا ہے، حکیم کو بنتا ہے، حکمت کو بنتا ہے، طب یونانی کے لوگوں کو بنتا ہے۔ اب اکثر ہم جب بھی جاتے ہیں تو محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں، ہاں بھائی تسی بھی کوئی نام رکھ لو، جیسے لوہے پہاڑ ہے، چھت پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر پہاڑ ہے، دیوار پہاڑ ہے، روڈ پر ایسے نام رکھ لو۔ ایک مچھلی نے پورے
समंदर को ख़राब कर दिया भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी औकात में रहें, अपने लेवल पे रहें। आप एक तबीब हैं, एक हकीम हैं, और आप ये शौखियाँ ना मारें। इस तरह की आप वलीमा करना था, एक तरफ हमारे पूरा पंजाब सैलाब में डूब रहा है, इधर आप जनाब भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। फिर आप कहते हैं मोहसिन इंसानियत हैं, मसीह है इंसानियत के। ये आपकी कैसी इंसान से मोहब्बत है? आपके साथ हमसाए में मुजफ्फरगढ़ है, या वो इलाके जो है मुल्तान के इलाके हैं, वो ज़ेर आप हैं सारे, वो सैलाब की वजह से परेशान हैं। आपको जनाब ढंगरे भंगड़े और ये बातें कर रहे हैं आप। तो आप प्यार मोहब्बत से रहें, तबीब बने, हकीम बने, अच्छे इंसान बने। मैंने वीडियो आपकी चलानी थी यहाँ पे, लेकिन मैं 2-3 क्लिप देखे हैं, फिर मेरा ज़मीर ने नहीं कहा कि मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे चलाऊँ, अवाम को दिखाऊँ, कि अच्छी बात नहीं है। दानिया शाह से आपने शादी की, लोधरा वालों को कहा कि भाई आपकी बहन को लेके जा रहा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, बड़ी बातें की, लेकिन खामोश रहे लोग। अब भाई मेरा बरादराना मशवरा है कि आप कंट्रोल करें अपने आप को, नहीं तो वो जो मैंने हकीम की बात सुनाई है ना आपको, वो हकीम जब उस वक्त शायद आप पैदा भी ना हुए हों या आप तिब में ना आए हों, उस वक्त वो लाखों रुपये कमाता था। इनके 3 लाख रुपया एक दिन का कमाना, पहले दिन दवाखाने का कमाना, ये कोई उसके लिए मामूली था। ये आज से 27-28 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बाज आ जाए, अपने औकात पे रहे, इंशाअल्लाह ताला फिर फेस टू फेस मुलाकात होगी। पुलिस आ गई।